السلام علیکم۔ آج کی اس کلاس میں ہم ترقی پسند تحریک سے متعلق چند اہم سوالات حل کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، انگارے میں کس ادیب کا محض ایک ہی افسانہ شامل ہے؟ انگارے لکھا گیا تھا 1932 میں۔ اس میں ٹوٹل کتنی کہانیاں ہیں؟ 10 کہانیاں ہیں، جس میں سر فہرست نام آتا ہے سجاد ظہیر کا۔ سجاد ظہیر نے کتنے افسانے لکھے؟ سجاد ظہیر نے ٹوٹل 5 افسانے لکھے۔ رشید جہاں اور احمد علی نے کتنے لکھے؟ 2 افسانے لکھے۔ اور ایک افسانہ کس نے لکھا؟ محمود الظفر نے لکھا۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 5، 2، 7، 9 اور ایک کتنے ہو گئے؟ 10۔ تو ٹوٹل کتنے افسانے ہو گئے؟ اس میں ٹوٹل 10 افسانے شامل ہے۔ تو اس کا سوال کا جواب کیا ہوگا؟ سوال میں پوچھا گیا ہے انگارے میں کس ادیب کا محض ایک ہی افسانہ شامل ہے؟ تو ایک ہی افسانہ کس کا شامل ہے؟ محمود الظفر کا۔ اگلا سوال ہے، انگارے میں رشید جہاں اور علی کے کتنے افسانے شامل تھے؟ تو رشید جہاں کے پوچھے ہیں اور احمد علی کے پوچھے ہیں۔ تو احمد علی کے کتنے تھے؟ 1 تھے، 2 تھے، 4 تھے یا 5 تھے؟ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا احمد علی کے 2 افسانے اور رشید جہاں کے بھی 2 افسانے۔ تو اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ آپشن نمبر 2 یعنی کہ 2۔ اگلا سوال ہے، انگارے میں سجاد ظہیر کے کل کتنے افسانے شامل ہیں؟ سجاد ظہیر کا نام سر فہرست آتا ہے، جن کے کتنے افسانے شامل ہیں؟ 5 افسانے شامل ہیں۔ اگلا سوال ہے، لکھنؤ میں پریم چند کی صدارت میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کتنے روز کی تھی؟ اس کے آپشن سے 1 روز کی تھی، 2 روز کی تھی، 6 روز یعنی 3 روز کی تھی، 4 روز یعنی 4 دن کی تھی۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 2 یعنی 2 روز۔ اگلا سوال ہے، روایت اور بغاوت کس کی تصنیف ہے؟ اس کے آپشنس ہیں خواجہ احمد فاروقی، مجنو گورکھپوری، فراق گورکھپوری، سید احتشام حسین۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 4 سید احتشام حسین۔ اگلا سوال ہے، تنقیدی مضامین کے مجموعے اندازے کس کی تصنیف ہے؟ اس کے آپشنس ہیں فراق گورکھپوری، کلیم الدین احمد، مجنو گورکھپوری، آل احمد سرور۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 1 فراق گورکھپوری۔ اگلا سوال ہے، کس نقاد کا مارکسی تنقید سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اس کے آپشن سے کلیم الدین احمد، وزیر آغا، ممتاز حسین، احتشام حسین۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 2 وزیر آغا۔ اگلا سوال ہے، مارکسی تنقید کی ابتدا کس دور میں ہوئی تھی؟ اس کے آپشن سے رومانی تحریک کے دوران، سر سید تحریک کے دوران، ترقی پسند تحریک کے دوران، جدیدیت کے دوران۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 3 ترقی پسند تحریک کے دوران۔ اگلا سوال ہے، تنقیدی اشارے کس کی تصنیف ہے؟ اس کے آپشن سے احتشام حسین، آل احمد سرور، کلیم الدین احمد، اختر حسین رائے پوری۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 2 آل احمد سرور۔ اگلا سوال ہے، کس نقاد نے ترقی پسند تحریک کی ایک گرا نقد خدمات انجام دینے کے بعد جدیدیت سے اپنا تعلق جوڑ لیا؟ اس کے آپشن سے آل احمد سرور، اختر حسین رائے پوری، مجنو گورکھپوری، سید احتشام حسین۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 1 آل احمد سرور۔ اگلا سوال ہے، کس کا شمار ابتدائی ترقی پسند نقادوں میں نہیں ہوتا؟ اس کے آپشنس ہیں اختر حسین رائے پوری، ڈاکٹر عبدالعلیم، سجاد ظہیر، احتشام حسین۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 4 احتشام حسین۔ اگلا سوال ہے، ترقی پسند نقادوں میں سب سے معتبر اور مستند نقاد کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ اس کے آپشنس ہیں آل احمد سرور، مجنو گورکھپوری، سید احتشام حسین، ممتاز حسین۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 3 سید احتشام حسین۔ اگلا سوال ہے، حیات اللہ انصاری کے کس افسانے کو پریم چند نے کے افسانہ کفن کی ترقی یافتہ شکل مانا گیا ہے؟ اس کے آپشنس ہیں کمزور پودا، بھرے بازار میں، 2.5 سیر آٹا، آخری کوشش۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 4 حیات اللہ انصاری کا ہے آخری کوشش۔ اگلا سوال ہے، ترقی پسند تحریک کے لیے راہ ہموار کرنے والے طالب علم ڈاکٹر محمد دین تاصر نے کس زبان کی نمائندگی کی؟ اس کے آپشنس ہیں اردو، انگریزی، بنگالی، فارسی۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 1 اردو۔ اگلا سوال ہے، لندن کی یونیورسٹی میں زیر تعلیم طلباء میں سے کس نے ترقی پسند تحریک میں بنگالی زبان کی نمائندگی کی؟ ملک راج آنند، ڈاکٹر محمد دین تاصر، ڈاکٹر جیوتی گھوش، سجاد ظہیر۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 3 ڈاکٹر جیوتی گھوش۔
اگلا سوال ہے یورپ میں ترقی پسندی کے لیے راہ ہموار کرنے والے طالب علموں میں سے پرمود سنگھ گپتا نے کس زبان کی نمائندگی کی؟ اس کے آپشنس ہیں اردو، انگریزی، بنگالی، ہندی۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 3 ہندی۔ اگلا سوال ہے کس افسانوی مجموعے میں ہندوستان میں ترقی پسند نظریات کے لیے زمین ہموار کر دیا تھا؟ اس کے آپشنس ہیں انگارے، اندان، داناودام، شکتا کنگورے۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 1 انگارے۔ اگلا سوال ہے ترقی پسند تحریک کی بنیاد رکھنے والے درج ذیل طالب علموں میں سے کس نے انگریزی زبان کی نمائندگی کی؟ اس کے آپشنس ہیں سجاد ظہیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش، پرمود سنگھ گپتا۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 2 ملک راج آنند۔ اگلا سوال ہے ترقی پسند مصنفین کی آخری کل ہند کانفرنس حیدرآباد میں کب ہوئی؟ اس کے آپشنس ہیں 1953، 1954، 1955 اور 1956 عیسوی۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 4۔ اگلا سوال ہے 1952 عیسوی میں دہلی میں ترقی پسند مصنفین کی 7ویں کانفرنس کس کی صدارت میں ہوئی تھی؟ اس کے آپشنس ہیں رشید احمد صدیقی، حسرت موہانی، ملک راج آنند، کرشن چند۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 4 کرشن چند۔ اگلا سوال ہے 1949 میں بھیمبڑی میں ممبئی میں نقاد رام بلاس شرما کی صدارت میں ترقی پسند مصنفین کی کون سی کل ہند کانفرنس ہوئی تھی؟ تو کون سی ہوئی تھی؟ اس کے آپشنس ہیں 5ویں، 6ٹی، 7ویں، 8ویں۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 2 یعنی 6ٹی۔ اگلا سوال ہے چند ہندوستانی طالب علموں نے لندن میں ترقی پسند تحریک کی بنیاد کب رکھی گئی؟ 1928، 1930، 1936، 1938۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 3 36۔ اگلا سوال ہے ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز کب ہوا؟ اس کے آپشنس ہیں اپریل 1930، مئی 1930، اپریل 1930، مئی 1936۔ تو ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز کب ہوتا ہے؟ باقاعدہ آغاز ہوتا ہے آپشن نمبر 3 اپریل 1936۔ اگلا سوال ہے اپریل 1936 میں ترقی پسند تحریکوں کی ابتدائی کانفرنس کہاں منعقد ہوئی؟ کہاں ہوئی تھی؟ پہلا ہے آپشن لکھنؤ میں، دہلی میں، کلکتہ میں، حیدرآباد میں۔ تو پہلی کہاں ہوئی تھی؟ لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ دوسری کہاں ہوئی تھی؟ کلکتہ میں ہوئی تھی۔ تیسری کہاں ہوئی تھی؟ دہلی میں ہوئی تھی۔ چوتھی کہاں ہوئی تھی؟ حیدرآباد میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے ترقی پسند مصنفین کی تحریک کی ابتدائی کانفرنس کی صدارت کس نے کی تھی؟ اس کے آپشنس ہیں سجاد ظہیر، مولوی عبدالحق، فراق گورکھپوری، پریم چند۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 4 پریم چند۔ اگلا سوال ہے ترقی پسند تحریک کی بنیاد رکھنے میں درج ذیل میں سے کون لندن میں سجاد ظہیر اور ملک راج آنند کے ساتھ نہیں تھا؟ اس کے آپشنس ہیں جیوتی گھوش، محمد دین تاثیر، پرمود سنگھ گپتا، فیض احمد فیض۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 4 فیض احمد فیض۔ اگلا سوال ہے لندن میں چینی ریسٹورانٹ نان کنگ ریسٹورانٹ میں ترقی پسند تحریک کی پہلی میٹنگ میں کسے صدر منتخب کیا گیا؟ اس کے آپشنس ہیں سجاد ظہیر، ملک راج آنند، پرمود سنگھ گپتا یا محمد دین تاثیر۔ تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 2 ملک راج آنند۔ اگلا سوال ہے انگارے میں کس کے افسانے شامل نہیں ہیں؟ ابھی ہم نے اوپر دیکھا احمد علی کے بھی ہیں، رشید جہاں کے بھی ہیں، محمود الظفر کے بھی ہیں، لیکن سوال کیا پوچھا ہے؟ کس کے افسانے شامل نہیں ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 4 پریم چند۔ اگلا سوال ہے سجاد ظہیر، رشید جہاں اور احمد علی کے افسانوی مجموعہ انگارے کو کس نے مرتب کیا تھا؟ یعنی کس نے اس کو ترتیب دیا تھا؟ اس کے آپشنس ہیں نیاز فتح پوری، فرمان فتح پوری، پریم چند، پنڈت دیا نارائن نگم۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 1 نیاز فتح پوری۔ اگلا سوال ہے لکھنؤ میں ہونے والی ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس میں درج ذیل شاعروں میں کون شریک نہیں تھا؟ اس کے آپشن سے فیض احمد فیض، فراق گورکھپوری، جوش ملی آبادی یا حضرت موہانی۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 1 فیض احمد فیض۔ اگلا سوال ہے لکھنؤ میں ہونے والی ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس میں کس کو انجمن ترقی پسند مصنفین کا جنرل سیکریٹری منتخب کیا گیا؟ اس کے آپشنس ہیں پریم چند، فراق گورکھپوری، سجاد ظہیر، ملک راج آنند۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 3 سجاد ظہیر۔ اگلا سوال ہے درج ذیل شاعروں میں سے سردار جعفری کس سے متاثر تھے؟
متاثر تھے جو جعفری کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے؟ اس کے آپشنس ہیں فراق، جوش، مخدوم، مجاز۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 2 جوش، ملیح آبادی۔ اگلا سوال ہے سجاد ظہیر نے اپنی کس کتاب میں ترقی پسند تحریک کی ابتدا سے 1947 تک کے حالات کو قلم بند کیا ہے؟ اس کے آپشنس ہیں انگارے، ذکر حافظ، نقوش زندہ، روشنائی۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 4 روشنائی۔ سجاد ظہیر کی کتاب کون سی ہے؟ روشنائی۔ اگلا سوال ہے ترقی پسند ادیبوں کی پہلی قرارداد پر کس کے دستخط نہیں تھے؟ اس کے آپشنس ہیں سجاد ظہیر، پریم چند، ملک راج آنند، ڈاکٹر کے ایس بھٹ۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 2 پریم چند۔ اگلا سوال ہے درج ذیل نقاد میں سے کون تاعمر ترقی پسند کی مخالفت پر کمر کستا رہا؟ اس کے آپشنس ہیں کلیم الدین احمد، اختر حسین رائے پوری، محمد حسن عسکری۔ آپشن 4 ہے ممتاز حسین۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 3 محمد حسن عسکری۔ اگلا سوال ہے درج ذیل کتابوں میں سے سردار جعفری کی تصنیف کون سی ہے؟ اس کے آپشنس ہیں ترقی پسند ادبی تحریک، ترقی پسند تحریک اور اردو افسانہ، ترقی پسند تحریک اور اردو شاعری۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 1 علی سردار جعفری کی تصنیف کون سی ہے؟ ترقی پسند ادب۔ اگلا سوال ہے مچھ بلوچستان جیل میں رہتے ہوئے سجاد ظہیر نے 2 معرکہ آرا کتابیں لکھی، ان میں سے ایک روشنائی ہے اور دوسری کتاب کون سی ہے؟ تو پہلا آپشن ہے اس کا انگارے ہے، نقوش زندہ ہے، ذکر حافظ ہے، پتھر کی دیوار ہے۔ تو اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ آپشن نمبر 3 ذکر حافظ۔ اگلا سوال ہے 1938 میں ترقی پسند تحریک کی دوسری کل ہند کانفرنس ملک راج آنند کی صدارت میں کہاں ہوئی تھی؟ میں نے آپ کو بتایا دوسری کہاں ہوئی تھی؟ دوسری ہوئی تھی کلکتہ میں، پہلی ہوئی تھی لکھنؤ میں، دوسری کلکتہ میں، تیسری دہلی میں اور چوتھی حیدرآباد میں۔ اگلا سوال ہے 1942 میں دہلی میں ترقی پسند تحریک کی تیسری کل ہند کانفرنس کی صدارت ہوئی تھی۔ اس کے آپشنس ہیں ڈاکٹر عبدالعلیم، حضرت موہانی کرشن چند، رشید احمد صدیقی۔ تو اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ آپشن نمبر 1 ڈاکٹر عبدالعلیم۔ آج کا آخری سوال ہے حضرت موہانی کی صدارت میں ترقی پسند مصنفین کی چوتھی کل ہند کانفرنس حیدرآباد میں کب منعقد ہوئی تھی؟ اس کے آپشنس ہیں 1943، 1944، 1936، 1946۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 3 1945۔